کہتے ہیں کہ راستے اکثر انسان کے حال سے نہیں اس کی نیت سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک بار 3 اجنبی مسافر ایک لمبے سفر پر نکلے۔ وہ ایک دوسرے کو نہ جانتے تھے، نہ ان کے راستے ایک جیسے تھے، مگر زندگی نے انہیں ایک ہی کچے راستے پر لا ڈالا، جہاں دھوپ کی شدت، پیاس کی تھکن اور خاموشی کا راج تھا۔ پہلا مسافر تھا رحمت علی، ایک بوڑھا، عمر رسیدہ، سفید داڑھی والا، ہاتھ میں تسبیح، چہرے پر نیکی کی جھلک، مگر آنکھوں میں ایسا غرور جیسے وہ جنت کی کنجی اپنے ہاتھ میں لیے گھومتا ہو۔ دوسرا تھا نعمان، ایک نوجوان جس کی آنکھوں میں سادگی، چہرے پر بھولا پن اور مزاج میں خاموشی۔ وہ کم بولتا تھا، مگر دل کا سچا اور درد بانٹنے والا انسان تھا۔ تیسرا تھا کاشف، خوش مزاج، چالاک، باتونی، اس کی باتیں محفل میں رنگ بھر دیتی، مگر دل میں دنیا داری کی ہوس بھری تھی۔ اسے ہر چیز میں فائدہ اور موقع دکھائی دیتا تھا۔ تینوں مختلف، تینوں اجنبی، مگر قسمت نے انہیں ایک ساتھ باندھ دیا۔ دن چڑھ چکا تھا، سورج جیسے آسمان سے آگ برسا رہا تھا۔ تینوں ریتیلے میدان میں چل رہے تھے، پانی کی بوتلیں خالی، قدم بوجھل اور جسم تھکن سے نڈھال۔ اسی سفر میں ایک مقام پر ایک قد آور درخت دکھائی دیا۔ اس کے نیچے ایک بوڑھا درویش بیٹھا تھا، سر جھکائے، ہاتھ میں لکڑی اور چہرہ ایسا جیسے وقت کے راز جانتا ہو۔ رحمت علی آگے بڑھا، سلام کیا اور پوچھا، بابا کوئی سایہ مل جائے تو دم لے لیں ذرا۔ درویش نے سر اٹھایا، تینوں کو غور سے دیکھا اور بولا، آگے ایک قلعہ ہے، پرانا مگر زندہ، وہاں جا کر اپنا سچ ڈھونڈو، جو سچا ہوگا صرف اسے سایہ ملے گا، باقی خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ کاشف زور سے ہنسا، بابا ہم سایہ ڈھونڈنے نہیں، پانی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ نعمان خاموش رہا اور رحمت علی زیر لب سورۃ الاخلاص پڑھتا رہا، مگر پھر تینوں نے درویش کی بات کو مزہ سمجھ کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی جب وہ قلعے کے دروازے تک پہنچے۔ دیواریں پرانی، دروازہ لکڑی کا اور اس پر کندہ تحریر، یہاں صرف سچ کو سایہ ملتا ہے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ حیران تھے، مگر تھکن کے مارے کچھ نہ بول سکے اور اندر داخل ہو گئے۔ قلعہ اندر سے کسی معجزے سے کم نہ تھا، ہر دروازہ جیسے نیت کے مطابق کھلتا تھا۔ تینوں نے الگ الگ راستے اختیار کیے اور ہر ایک کے ساتھ ایک الگ آزمائش نے جنم لیا۔ پہلا کمرہ جس میں وہ داخل ہوئے، وہاں ایک بڑی سونے کی تھیلی رکھی تھی، اس کے اوپر ایک تحریر تھی، یہ اس کا حق ہے جو بے نیاز ہے۔ کاشف نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا، جلدی سے تھیلی اٹھائی، قمیص کے نیچے چھپائی اور دروازہ پار کر گیا۔ رحمت علی نے تھیلی کو دیکھا، مگر تسبیح گھماتا ہوا آیت پڑھتا رہا۔ اس کے قدم سست ضرور تھے، مگر دل مطمئن۔ وہ بھی آگے بڑھ گیا۔ نعمان کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، سوچ میں پڑا رہا، پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا اور بولا، اگر کسی کا ہے تو اس کو لوٹانا چاہیے، اور خالی ہاتھ آگے بڑھ گیا۔ اگلا کمرہ عجیب تھا، دیواروں پر بڑے بڑے آئینے، جن میں ہر مسافر کو اس کا باطن دکھائی دیتا تھا۔ کاشف نے خود کو بادشاہ کے لباس میں تاج پہنے لوگوں پر حکم چلاتے دیکھا، اس کے لبوں پر فخر آیا۔ رحمت علی نے دیکھا کہ وہ نور میں ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کی صف میں کھڑا ہے اور لوگ اس سے دعائیں لے رہے ہیں۔ نعمان نے خود کو ویسا ہی پایا، سادہ، عام، خاموش۔ وہ نظریں جھکا کر وہاں سے نکل گیا۔ آخر میں تینوں ایک تاریک راہداری میں پہنچے، جہاں ایک بوڑھی عورت زمین پر بیٹھی تھی، اس کا چہرہ کمزوری سے لٹکا ہوا، آنکھوں میں التجا اور ہاتھ کانپتے ہوئے آگے بڑھے۔
بیٹا مجھے باہر لے چلو، میرے پاؤں جواب دے گئے ہیں، سورج غروب ہونے کو ہے مگر میرا سایہ کھو گیا ہے۔ کاشف نے نظریں چرائیں اور بولا، اماں معاف کرنا، میری تو کمر میں درد ہے۔ رحمت علی نے کہا، میں جلدی میں ہوں اماں، نماز کا وقت ہے، بعد میں آ جاؤں گا۔ نعمان خاموش رہا، پھر آگے بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما اور بولا، آئیے اماں میں لے چلتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اسے لے کر قلعے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلے، سورج کی آخری روشنی ان کے پیچھے پڑی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ صرف نعمان کے پیچھے سایہ تھا، کاشف اور رحمت علی کے سائے کہیں نہیں تھے۔ بوڑھی عورت ایک دم سیدھی ہوئی، اس کا چہرہ روشن ہو گیا، کپڑے چمکنے لگے اور آواز میں گونج آئی، میں وہ روشنی ہوں جو سچ کو تلاش کرتی ہے۔ تم تینوں آزمائے گئے تھے، تم میں سے صرف ایک نے بغیر فائدے، بغیر غرور اور بغیر شہرت کے نیکی کی، تمہارا سچ تمہارا سایہ بنا۔ کاشف نے تھیلی باہر نکال کر پھینک دی مگر دیر ہو چکی تھی۔ رحمت علی نے تسبیح چھوڑ دی مگر خاموش رہا۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، خوشی کے، اسے کچھ نہ ملا مگر پھر بھی سب کچھ مل گیا۔ آج بھی وہ قلعہ سنسان ہے، درویش غائب ہو چکا ہے، مگر دیہاتوں میں ایک کہانی سنائی جاتی ہے، جو نیکی صرف اللہ کے لیے کرے اسے سچ کا سایہ نصیب ہوتا ہے، ورنہ انسان جتنا بھی بڑا ہو بغیر سائے کے رہ جاتا ہے۔